ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ دین جو سچا ہے آ جاتا ہے تو پھر اس کی تکذیب کرتا ہے، تو کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اس سورت کے اندر 2 گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ان کا جس طرح استقبال ہوگا اور وہاں نعمتیں ہوں گی، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جن کو جہنم میں اس کے دروازے کھول کے دھکیلا جائے گا۔ اور ایک یہ بات بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن سفارش جو ہے وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہو سکے گی، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دم مارنے کی جرات نہیں ہوگی۔ پھر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ سب سے احسن الحدیث، سب سے اچھی گفتگو یا کلام ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہیں، اول سے آخر تک۔ اس کے مضامین ہوں، اس کے الفاظ ہوں، اس کا مدعا ہو، اس کا عقیدہ ہو، اس کا نظام فکر و عمل ہو، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہ ان کے جسم اور ان کے دل جو ہیں ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ نرم ہو کر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کے ذکر کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ گروہ جو جنتیوں کا ہے ان کا استقبال کیسے وہاں ہوگا۔ ایک منظر یہ پیش کیا گیا ہے۔ جہنمیوں کا جو گروہ ہے اس کو میں ابھی چھوڑتا ہوں، تو جنتیوں کا استقبال کیسے ہوگا۔ یہ گروہ جب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے وہاں صف در صف، قطار اندر قطار ان کا استقبال کریں گے اور ان کو سلوٹ ماریں گے، اور وہ اس وقت ان سے جو بات کریں گے وہ کہیں گے کہ تم خوشحال ہو اور یہ خوشحالی تمہاری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور پھر وہ جنتی اس وقت کہیں گے کہ ہم جہاں بھی چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں پورا کر دیا۔ دیکھیے یہاں ایک یہ آیت بھی آئی ہے جو کتنی شانوں والی ہے، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو عشرہ آخری جا رہا ہے توبہ کرنے والوں کے، جنہوں نے اب تک بڑی زیادتیاں کی ہیں، اپنے بڑے گناہ کیے ہیں، ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت، اس کی رحمت سے مت تم مایوس ہو۔ تو یہاں یہ مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن میں 4 ایسی آیات ہیں جو بڑی جامع ہیں۔ ان میں سے ایک تو آیت الکرسی ہے، وہ بڑی عظمت والی ہے۔ دوسری خیر و شر کی جامع آیت جو ہے وہ ہے جو ہر خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ بڑی ہی خوشی دینے والی ہے، اور وہ یہی ہے
کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور چوتھی آیت جو بڑی جامع ہے اور وہ یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کی ہر مصیبت سے اس کو نکالے گا۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، جہاں سے مشکل سے نکل سکتا ہے آدمی، اس کو نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس قرآن کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کو پھر رزق نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کام تم کرو، تقوی اللہ کا تم اختیار کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وہاں سے رزق وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، اور سورہ مومن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب اس زبردست اور حکمت والے کی طرف سے ہے جو غافر ذنب ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، قابل توب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بھی پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا ایک عرش ہے جس پر وہ متمکن ہے۔ اس عرش کے جو فرشتے اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ انہی آیات کو سورہ مومن کا خلاصہ سمجھیے، اور وہ کیا ہے کہ وہ جو عرشی فرشتے ہیں وہ فرشی انسانوں، خاص طور پہ مومنوں کے لیے کتنا درد ہے ان کے دلوں میں۔ رشتہ ان کا اور عرشیوں کا اور فرشیوں کا وہ ایک ہے کہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس کے ارد گرد اس کی حمد اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی، اور وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل زمین بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو رشتہ ایک ہو گیا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار بخشش مانگتے ہیں، کہاں؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے مقربین فرشتے وہ بخشش مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، رب کائنات تیری جو رحمت ہے وہ بھی بڑی وسیع اور تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یہ مومن جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے تیرے راستے کو اختیار کیا ہے، وقہم عذاب الجحیم، ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اتنی دعا کافی تھی، لیکن ان کو بھی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب ان کو، دیکھیے صحیح فرشتوں کو کتنی محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنات عدن میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، بس اتنا ہی کافی سے کہ ان کو کر نہیں، ان کو ان کی بھی فکر ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی داخل فرما۔ ہم نے کبھی اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ذرا زیادہ نہیں سوچا، لیکن فرشتوں کو فکر ہے۔ وازواجہم، اور ان کی بیگمات کو بھی، دیکھیے بیگمات کو جو ہے ان کے بارے میں فرشتوں کو بہت زیادہ فکر ہے کہ اگر یہ بیگمات خدا نخواستہ دوزخ میں گئیں تو پھر ان کے جو ہے دل جو ہے کڑے گا، تو ان کے بارے میں وذریاتہم، اور ان کی اولاد کے بارے میں انک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے اور تو حکمتوں والا ہے۔ بس اتنی دعا کافی تھی، لیکن نہیں، ابھی ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ واقعہم السیئات، اور ان کو جو ہے وہ برائیوں سے بھی بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جس کو تو نے اس دن ان برائیوں سے بچا لیا، فقد رحمتا، تو نے واقعی ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد جو ہے یہ ایک منظر آپ نے سنا، اور اس کے بعد ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، وہ یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اہل زمین کے لیے۔ پھر اس کے بعد قصہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو فرعون نے منصوبہ بنایا تھا اس کا ذکر ہے، اور اس میں ایک مرد مومن اور ایک مرد مجاہد جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، وہ کس طرح آ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی عوذت بربی وربکم، میں نے اپنے رب کی پناہ لے لی ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر لا یؤمن بالحساب،
ہر اس متکبر کے تکبر سے کہ جو اس یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ بات بھی یہاں کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت بنایا ہے، ایک ترتیب سے بنایا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے زمین کو 2 دنوں میں، اور اس کے اندر جو غذائیں ان کو 6 دنوں میں، اور زمین اور آسمان کو جو ہے پھر 7ویں دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا۔ گویا کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ بھی انسانوں کو یہ ٹرین کرنا چاہتا ہے کہ ہر کام منصوبہ بندی کر کے اور منظم طریقے سے کیا کرو، الٹپ نہیں۔ اللہ کے اس نظام کو الٹپ مت سمجھیے، بالکل منظم ہے، اس میں ہر چیز فیڈ کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید کو خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ یہ خاموشی سے نہ سننا یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ یہاں کہا گیا کافر کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو، اور جب سنایا جائے تو شور مچاؤ، اس میں خلل ڈالو، شاید کہ تم اس طریقے سے غالب آ جاؤ۔ مکے والوں کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی مسلمان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شور مچاتے تھے، تالیاں پیٹو اور آوازیں کسو اور اعتراضات کی بچھاڑ کر دو، اور آوازیں اتنی بلند کرو کہ پھر یہ قرآن کی آواز دب جائے۔ اگر آج مسلمان بھی قرآن پڑھا جا رہا اور اس قسم کی باتیں کریں اور شور مچائیں تو پھر خود سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بازار اور دیدار الہی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سعید ابن مسیب سے، جبکہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں بازار ہوں گے، کیا ہم وہاں مل سکیں گے؟ اور حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بتایا وہاں بازار ہوں گے، اور جمعے کے دن، جمعے سے اگلے جمعے تک جو ہے یہ سب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، اور حد یہ ہے کہ اللہ ایک ایک جنتی سے گفتگو فرمائیں گے، اور ان فرشتوں کو کہ جو ان بازاروں کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور وہاں عرش اللہ کا ظاہر ہوگا، اللہ کا تجلی وہاں جو ہے وہ ہو سکے گی، اور وہاں یہ ہوگا کشف عن وجہہ الکریم، اللہ اس دن جو ہے وہ پردہ جو انسانوں کے درمیان ہے، مخلوق کے درمیان ہے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ جو ہے تجلی کروائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ ان بازاروں سے واپس آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں اپنے ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہوں گی، وہ حوریں، اور وہ کہیں گے تم گئے تھے تو اس وقت بھی تمہاری ایک کیفیت تھی، اور اس وقت آئے ہو تمہارے اوپر تو نور ٹپک رہا ہے، برس رہا ہے، اور نورانی کیفیت ہے۔ یہ خامند جو ہے ان سے بیویاں کہیں گی، اور وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ رب العزت کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کیا کیفیت ہے، اور انسان اہل جنت جو ہے ایسی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اس جیسی نعمت جو ہے اللہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں سب کچھ تمہیں مل گیا، جو کچھ تم خیال کرتے ہو مل جاتا ہے، تو کیا کوئی ابھی نعمت ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے سب کچھ مل گیا، بے عزتی کا و جلالے کا یا رب، سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اللہ خود ہی فرمائے گا کہ نہیں، ابھی ایک نعمت تمہیں میں نے نہیں دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیدار الہی۔ یہ آنکھیں جو اس دنیا میں فحاشی اور عریانی کے عادی ہو چکی ہیں دیکھنے کی، کیا یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکیں گی؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ جن آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے ان کو اس فحاشی اور عریانی سے بچانا چاہیے۔ اور آخری آیت جو اس سورہ حامیم السجدہ اور اس پارے کی آخری ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے اس کے لیے ہے، اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ اور یہ عشرہ آخری ہے، اس کے اندر توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، انیبوا اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آئیے، انشاءاللہ وہ ہماری توبہ کو بھی، استغفار کو بھی، وہ تو فرشتے ہی دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیے وہ تو نہ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو سوتے ہیں، ہم تو پھر راتوں کو سوتے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو اپنے لیے کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کے لیے جو رات دن خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔